الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. درود السلام علیہ وسلم. نبی کائنات کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی التجا کے ساتھ بارگاہ الہیہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی عزت مآب نذیر صاحب کو اپنے جبال رحمت میں اپنی شان کے لائق اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی اچھائیوں کو جاری رکھے اور اولاد اور متعلقین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. فی زمانہ ایسے لوگ کم میسر آتے ہیں یا مجھے کم میسر ہیں جیسے کہ نذیر صاحب تھے. وہ یاد آتے ہیں تو اکثر ایک فارسی کا شعر یاد آتا ہے کہ دوست باشد کہ گیرت دوست ترس دوست در پریشاں حالی و درماندگی. دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب دوست پریشان ہو مفلوق الحال ہو. نذیر صاحب رحیم ان کے درجات کو رفعت عطا فرمائے ایک ایسے ہی پیار والے انسان ہیں. پورے متعلقین میں اگر کسی بھی جگہ کوئی پریشانی کا معاملہ ہے تو سب میں سے پہلے پہنچنے والوں میں سے ایک نذیر صاحب ہوتے تھے. اگر وقت نے مختلف گردشیں لیں اور ان میں سے گزارا, اگر تنگ دستی کی آئی ہے تو تب بھی دوستوں پر کوئی مشکل وقت آنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے, اور اگر خوشحالی ہے تو پھر بھی کوئی بہانہ نہیں کیا. رب دین کو بھی ایسے لوگوں کا بڑا قدر ہے. فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. وہ جو ایک کڑا دن ہے, سخت دن ہے, قیامت کا دن ہے, اس روز سارے کے سارے دوستی کا دم بھرنے والے وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے, صف دشمنہ میں چلے جائیں گے. الا المتقین, سوائے ان لوگوں کے جن کا تعلق تقوی کی بنیاد پر ہے. اور نذیر صاحب انہی میں سے ایک تھے. رب کی ان کی اولاد کی بھی خیر فرمائے اور اولاد کو اپنے والد کی اچھائیوں کا امین بنائے اور ان کا اچھا جانشین بنائے. مختلف مراحل سے گزرے لیکن کبھی اپنی دقت کو, اپنی پریشانی کو وہ اشتہار نہیں بنایا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر کوئی پرابلم بنی ہے تو اس کا اشتہار بنا کر اس کی آڑ میں نہ جانے کیا کچھ شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنی خودداری کو پیش نظر رکھا اور ایسے حالات میں بھی کوشش کی کہ اس کا بھرم قائم رہے, اس کا بھرم قائم رہے. رب کو بڑا قدر ہے ایسے لوگوں کا.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو دیکھیں کہ رب کریم نے ان کے لیے جانے کا سفر کیسا رکھا اور کن ایام میں رکھا۔ جن ایام میں جانا سب کو ہے، جانا سب کو ہے۔ ہم اگر اپنے گرد و پیش دیکھیں تو ہمیں کئی ایسے لوگ یاد آ سکتے ہیں کہ جن کی یہ چاہت کہ جانا ہے تو رب کریم رمضان میں لے جائے، جانا ہے تو رب کریم رمضان میں لے جائے۔ اور کیسے رب کریم نے ان کے لیے رمضان المبارک ہی کو ان کے سفر آخرت کے لیے ایام کے طور پر چنا۔ وہ ایام جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل ایمان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کیا رب کریم نے ان کے لیے چناؤ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار التجا ہے اللہ رب العالمین ان کے درجات کو رفعت عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی خیر کے معاملات کو آسان فرمائے۔ یہ رمضان جو خود قرآن کہتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، یہ گنے چنے سے دن ہیں، گنے چنے سے دن ہیں، لیکن وہ دن ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس خوش نصیب نے رمضان المبارک کے روزے ایمان و احتساب سے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس خوش نصیب نے اللہ رب الکریم کی رضا کے لیے رات کا قیام کیا، رمضان میں اللہ کے حضور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے نمازوں کو قائم کیا، فرائض کو، واجبات کو، سنن کو، نوافل کو، نماز تراویح کو قائم کیا۔ فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ معاف فرما دیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ تو سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی۔ لو فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا اللہ رب نے اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ کس نے خوش نصیب ہے ہم۔ ایک وقت تھا کہ جب اہل ایمان لوگوں کے روحانی درجات کا تعین کا ایک پیمانہ رمضان کو بناتے تھے، کون کتنے اعلیٰ مقام پر ہے، اس کا ایک پیمانہ یہ ہوتا تھا کہ رب کریم نے اس کو زندگی میں کتنے رمضان عطا کیے ہیں، کتنے رمضان عطا کیے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک ہی کے مقدس لمحات میں رب کریم کے بڑے پیارے گھر میں ہیں۔ کوشش کیجیے گا، ہم سب کو کرنی چاہیے کہ یہ رمضان جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ اس میں کم از کم جو پڑھے ہوئے ہیں کم از کم ایک مرتبہ تسلی کے ساتھ قرآن پاک کم از کم ایک مرتبہ تو تلاوت کر لیں۔ اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کو مقدس ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں عام حالات میں قرآن پڑھنے سے اس سے ہدایت نہیں ملتی، پتہ نہیں چلتا۔ اگرچہ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اس کے اصل غرض و غایت یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ یہ رب کریم کا کلام ہے اور رب کریم اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے اور اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ موقع ملے
تو پھر قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالا جائے، اور پھر نہ صرف اس پر عمل کیا جائے بلکہ اس کی عمل کی دعوت دی جائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ خوش نصیب ہو جو امتوں میں سے بہترین امت ہو، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں جن کی پریورٹی یہ ہو، جن کی زندگی کے اہداف میں بڑا ہدف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں رمضان اور صیام روزوں کے احکام ہیں نا، پورا رکوع جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، چلتے احکام کے ساتھ جب آخر پر رب کریم نے اپنی بات کو وائنڈ اپ کیا نا، فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اے لوگوں جنہوں نے رمضان کا بیان سن لیا، جنہوں نے قرآن کا بیان سن لیا، اب تم نے خلاصتاً جو کام کرنی ہے ان میں سے یہ ہے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہیں کھانے، باطل طریقے سے نہیں کھانے، اور ایک دوسرے کے مال ہڑپ کرنے کے لیے لوگوں کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹنا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ جو حکام جو ہے نا، جو بڑے نام نہاد دنیا کے جو بڑے ہیں، بڑے عہدوں والے ہیں، بڑے غلطیوں والے ہیں، بڑے اختیارات والے ہیں، ان کے ساتھ یارانے بنا کر، ٹیکے بڑھا کر، ان کو اعتماد میں لے کر نصف لی و نصف لکم کا پروٹوکول دے کر کہ آدھا تمہارا آدھا میرا۔ ہمارے یہاں نا عدلیہ کی ایک تعریف کی جاتی ہے، ہمارے ایک پروفیسر کہتے تھے کہ یہ ہے عدلیہ نصف لی و نصف لکم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فرمایا کہ لوگوں سنو کہ اگر تم میں سے کسی کا کیس میرے پاس آتا ہے، کسی کا معاملہ میرے پاس آتا ہے، تو فریقین ہے تو بات فریقین کو سن کر بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر فریقین میں سے ایک زیادہ بولنے والا ہے، وہ زیادہ لچھے دار گفتگو کر لیتا ہے، وہ اپنی باتوں سے دوسرے کو الجھا کر، اپنی باتوں سے دوسرے بندے کو اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا دیتا ہے، اگر اس بنیاد پر سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، جب اس کے پتہ ہے نا یہ بات درست نہیں ہے، تو پھر اس کا اس فیصلے کو ماننا بھی درست نہیں ہے۔ فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے، عدالت نے فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے، عدالت نے فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے، جیسے اس نے دلائی دی اس سے بڑا سا وکیل ہائر کر لیا اور ادھر ادھر سے کھینچ تان کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ فرمایا کہ یہ عدالت کا کیا وہ فیصلہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا حقیقتاً، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کا اصل پیغام دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تو ہار گیا تھا، مجھے کس نے جتوا دیا، جتوانے والا کون ہے اس سے جا کر پوچھو، اور پھر وہ حلف وہ اٹھا رہا ہے، وہ کیوں اٹھا رہا ہے جب تمہیں پتہ ہے کہ تم ہار گئے؟ کیوں؟ ہمیں رب کریم کے اس ماہ مقدس میں جو سید الشہور ہے، مہینوں کا جو سردار ہے، جس میں قرآن نازل ہوا جو کتابوں کا سردار ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور جس امت کے لیے آیا وہ امتوں کی سردار ہے، ہمیں اس دور میں اس میں کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف قرآن پاک کو پڑھیں بلکہ جس قدر ممکن ہو سمجھیں، نہ صرف سمجھیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں۔
اور پھر اپنوں کو اپنے متعلقین کو بھی اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. چاہیے یہ کہ تم خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچانے کا بندوبست کرو. جیسے بچہ سکول کے لیے نہ جائے نا تو ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے نماز کے لیے وہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا, بلکہ خود کہہ دیتے ہیں کہ سونے دو. نماز فرض ہے, سکول کا جانا فرض نہیں ہے. ہاں تربیت فرض ہے, یاد رکھیے گا, تربیت فرض ہے, تربیت فرض ہے, تربیت فرض ہے, تعلیم نہیں. تعلیم تربیت کا ایک زینہ ہے. والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری اگر کی ہے نا جو قرآن و سنت نے متعین کی ہے وہ اولاد کی تربیت ہے. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. کون سا کالج تھا, کون سی یونیورسٹی تھی, کون تھی انسٹیٹیوٹ تھا. یہ تربیت ہے. اللہ رب الکریم حاجی صاحب کے درجات کو عزت عطا فرمائے. کیا خوش نصیبی تھی. محفل سننے کے لیے گئے, اعلان ہوا ہے کہ یہ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے جو ہر مینشٹی فین کے سفر کے لیے اپنی تیاری کر لے, اور اس خوش نصیب کا نظام نذیر احمد. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور خطاؤں سے صرف نظر فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. تعلیم کا وقت قریب ہے تو پھر دعا بھی کرتے ہیں.